بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آگہی اور میں ہوں عرفان۔ جنرل باجوہ صاحب رخصت ہوئے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ 6 سال ایک عرصہ ہوتا ہے۔ جب جنرل صاحب تشریف لائے تو ڈالر 103 پر تھا اور آج اس 6 سال کے عرصے میں ڈبل سے زیادہ ہو چکا ہے۔ رجیم چینج کے جو الزامات جنرل صاحب پر لگے ہیں، اگر واقعی میں جنرل صاحب اس کے ذمہ دار ہیں تو صرف اسی ایک کام کا پاکستان کو اس قدر نقصان ہوا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ مہنگائی کا وہ طوفان مچا ہے کہ غریب تو غریب، سفید پوش اور مڈل کلاس طبقے کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب جنرل باجوہ صاحب آئے تھے تو ان پر سب سے پہلی جو ایلیگیشن لگی تھی وہ یہ تھی کہ یہ قادیانی ہے، جو کہ بعد ازاں مختلف باوثوق ذرائع سے غلط بھی ثابت ہو گئی تھی۔ پاکستان آرمی کے بارے میں صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر ہے پاکستان پر اور پاکستان آرمی پر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ آگہی۔ جناب اوریہ مقبول جان صاحب نے اپنے اس وقت کے ایک پروگرام میں پروفیسر شہزاد صاحب کا ایک خواب بیان کیا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ پاکستان آرمی کے کچھ جنرل باجوہ ہیں، انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کوئی چیز دے رہے ہیں اور وہ بائیں ہاتھ سے وہ چیز پکڑ رہے ہیں، جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ڈانٹا بھی۔ اب آپ بھی جانتے ہیں کہ اسلام میں دائیں اور بائیں ہاتھ کی بڑی پرومیننٹ تخصیص ہے۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ اس وقت آرمی میں کچھ 4 کے قریب جنرل تھے جن کے نام کے ساتھ باجوہ لگتا تھا، لیکن جب بعد میں پروفیسر شہزاد صاحب کو جنرل قمر باجوہ کی تصویر دکھائی گئی تو انہوں نے پہچان بھی لیا کہ یہی وہ جنرل باجوہ ہیں۔ اس خواب کی تعبیر بھی درحقیقت یہی تھی کہ اگر آپ کو کوئی عہدہ ملتا ہے اور آپ اس کو بائیں ہاتھ سے لے کر چلتے ہو تو بہت کچھ غلط ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب جنرل صاحب ابھی آرمی چیف نہیں بنے تھے، لیکن بہرحال بعد میں ان کی ریپوٹیشن کافی اچھی بھی ہو گئی تھی۔ اب جنرل باجوہ صاحب کے پہلے 5 سال ایک طرف اور یہ آخری سال ایک طرف۔ اپنے ٹینیور کے آغاز میں انہوں نے بھی روٹین کا رول ادا کیا، لیکن اس آخری سال میں ہی انہوں نے کوئی کروٹ بدلی اور اس سال میں ان کی ریپوٹیشن کچھ کی کچھ ہو گئی۔ ملک کو جو نقصان ہونا تھا وہ تو ایک طرف، لیکن پاکستان آرمی کی ریپوٹیشن عوام میں جس قدر گری ہے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ مشرف اور کیانی بھی گزرے ہیں، لیکن تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کسی آرمی جنرل کے جانے پر عوامی سطح پر اس طرح سے خوشیاں منائی گئی ہوں، مٹھائیاں بانٹی گئی ہوں اور لٹرلی ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی گئی ہوں۔ ناظرین، پاکستان آرمی ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، یہ ہے تو پاکستان کی بقا ہے، لیکن اس طرح کے لوگ عوام اور آرمی میں دوریوں کا باعث بن جاتے ہیں، اور یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ اگر عوامی طاقت آرمی یا حکومت کے ساتھ نہ ہو تو نہ تو وہ حکومت کچھ کر سکتی ہے اور نہ ہی آرمی۔ اس سب کے باوجود بھی پاکستان کے عوام اپنی فوج سے دل سے محبت کرتے ہیں اور نئے جنرل صاحب کو ہم سب دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور امید واسق ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب پاکستان کے لیے ٹھنڈی ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ انسانی نفسیات ہے کہ جب بھی اسے طاقت ملتی ہے، کوئی قوت حاصل ہوتی ہے، تو اگر کوئی مورل ڈیولپمنٹ نہ ہو تو یہ انسان فرعون بھی بن سکتا ہے، طاقت کا بہت غلط استعمال بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو انسانی نفسیات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ہمارے صاحب اقتدار اور طاقتور حلقوں اور شخصیات کی کما حق کو کوئی پوچھ پڑتیت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ جو مرضی آتا ہے، جو مرضی کر کے چلا جاتا ہے، عوام بعد میں چیختی رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سوشل میڈیا پر تو یہ بھی چل رہا ہے کہ جنرل صاحب کا خاندان اس 6 سال کے عرصے میں ارب پتی بن چکا ہے، واللہ عالم۔ اور اب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اپنی تقریر کے آخر میں فرماتے ہیں کہ میں گمنامی میں چلا جاؤں گا۔ کیوں بھائی؟ سوال تو یہی ہے کہ آخر کوئی تو ہونا چاہیے جو پاکستان میں جو کسی صاحب اقتدار کے جانے کے بعد اس کی پڑتال کر سکے کہ آخر ان صاحب نے اپنے دور میں کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ کوئی تو ہو جو یہ پوچھ سکے کہ آخر وہ 13 پارٹیاں جو پہلے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی، آخر ایسا کیا ہوا کہ آپس میں ایسی شیر و شکر ہو گئی کہ سگے بھائی بھی کیا ہوں گے؟ پھر اس کے بعد ارشد شریف کا واقعہ، پھر اعظم سواتی کا واقعہ، شہباز گل کا واقعہ، جمیل فاروقی کا واقعہ، پھر 25 مئی، یعنی وہ پارٹی جس کو پاکستانی عوام نے اپنے ووٹ سے منتخب کر کے حکومت میں بھیجا تھا، آخر وہ کون سی طاقت تھی جس کے ایما پر اسے ایک لمحے میں نکال باہر کیا گیا؟ کوئی تو ہونا چاہیے نا پوچھنے والا یا احتساب کرنے والا۔ آگہی۔ لیکن باجوہ صاحب نے اس قوم کے ساتھ ایک احسان بھی کیا ہے، اور وہ یہ کہ اب پاکستان کے عوام بولنے لگ گئے ہیں، پوچھنے لگ گئے ہیں۔
ایک حجاب تھا جو ختم نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ختم ہو گیا۔ یہ شعور اگرچہ عمران خان نے قوم کو دیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اونچی اڑان کے لیے باد مخالف کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو باجوہ صاحب نے اس باد مخالف کا کردار ادا کیا ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ آگہی